أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 سے 53۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں اپنی توحید کا اور اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے حیات بعد الممات کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ تینوں عقائد انتہائی اہم اور بنیادی عقائد ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر یقین، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان و یقین، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین، عقیدہ آخرت کہ ہاں مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ہاں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ جی ہاں، کائنات کی سب سے بڑی عدالت مرنے کے بعد زندہ کرنے پر لگائی جائے گی، اور اس میں پھر ہم سے ہماری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ عقیدہ تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر کسی شخص کا مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں تو اسے نماز پڑھنے کے لیے تیار کرنا بہت مشکل کام ہے، اسے روزے رکھوانا صبح سے شام تک، کھانے پینے اور خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل لگے گا۔ اسے صبح سویرے یا شام کے اوقات میں اپنی نیند کی اور اپنی مصروفیات کی قربانی دے کر قرآن کو سیکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ وقت نکالنا ایک پہاڑ محسوس ہوگا۔ اور جسے مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے یقین ہے جیسے رات کے بعد صبح ہونے کا یقین ہے، اس شخص کے لیے یہ تمام کام انتہائی آسان ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں
عقیدہ آخرت کا تذکرہ فرمایا، حیات بعد الممات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں کافروں اور آخرت کے منکروں کے اعتراضات کا تذکرہ، اور پھر اللہ پاک نے ان کے جوابات بیان فرمائے ہیں۔ آخرت کے منکر، مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر یہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب انسان مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ ان ذرات کا، ان بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جانے والے ذرات کا دوبارہ جمع ہونا اور ان میں زندگی پڑنا، اور دوبارہ انسان کا پہلے کی طرح انسان بن کر روح سمیت کھڑے ہو جانا، یہ بعید از عقل معلوم ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہوگا، عقل نہیں مانتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ایک بڑے منفرد انداز سے اس کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ بہت سے مقامات پہ ڈسکس کیا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے دو طریقوں سے ان کو جواب دیا۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ تم ابھی تو تم مٹی کی بات کر رہے ہو نا، کہ انسان جب مٹی میں مٹی ہو جائے گا، مٹی کے ذرات سے مل جائے گا تو کیسے زندہ ہوگا؟ فرمایا کہ مٹی کے ذرات سے تو نباتات، پودے وغیرہ اگتے ہوئے تم دیکھتے ہو، مٹی کے اندر، زمین کے اندر تو تمہیں زندگی عطا کرنے والی کچھ نہ کچھ رمق، کچھ نہ کچھ خاصیت نظر آتی ہے کہ بھائی مٹی سے واقعی زندگی نمودار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تم مٹی کے بنے ہوئے نہ ہوتے اور مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی کے ذرات نہ بن جاتے، بلکہ تم لوہے کے بنے ہوئے ہوتے یا تم کسی پتھر کے بنے ہوئے ہوتے، لوہے یا پتھر کے بنے ہوئے ہوتے، پھر بھی ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر تھے۔ اور دوسرا جواب اللہ پاک نے یہ دیا، وہ پوچھتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، اور از راہ مذاق اور بطور تمسخر کے اور بطور تعجب کے پوچھتے تھے، اچھا وہ قیامت کب آ رہی ہے، اس کا وقت تو ذرا بتائیے۔ مذاق اڑاتے تھے، وہ سمجھنے کے لیے نہیں پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہو، وہ قیامت کی تیاری کرنے کے لیے اس کا وقت نہیں پوچھتے تھے، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے۔ اور اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ان کی ایک مخصوص باڈی لینگویج کا تذکرہ بھی فرمایا کہ وہ بڑے تعجب کے ساتھ اور بڑے طنز والے انداز میں سر ہلا کے پوچھتے ہیں، کب آ رہی ہے جی قیامت؟ اس طرح سر مار کے، سر ہلا کے، بڑے تعجب سے، مذاق کے انداز میں، اچھا وہ قیامت کب آ رہی ہے جی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کا وقت پوچھنا کوئی عقل مندی نہیں، اس لیے کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب یہ دیا کہ بس وہ قریب ہے، اور اس کا وقت نہ بتانا یہ اللہ پاک کی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ایک حکمت اور مصلحت ہے۔ اگر اللہ پاک وقت بتا دیتے تو پھر اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے۔ اب جو آج سے صدیوں پہلے انسان آئے تھے، اگر اس وقت انہیں قیامت کے دن کا پتا ہوتا تو انہوں نے تو کہنا تھا نا کہ ابھی تو بڑی صدیوں بعد قیامت۔ شاید وہ اس بنیاد پر بھی مذاق ہی اڑاتے کہ اچھا اتنی صدیوں کے بعد قیامت ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، کیسا عقیدہ بیان کر رہے ہیں آپ، اب اتنی دور کا وقت دے دیا آپ نے تاکہ ہم اس وقت تک نہ پہنچے اور نہ دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ قیامت کے قریب والے وقت میں آنے تھے، ان کے لیے ویسے ایک اذیت بن جانی تھی، ان کے لیے تو زندگی میں ہی قیامت قائم ہو جانی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے قیامت کا
وقت ایگزیکٹ نہیں بتایا، اس کی علامات بتائی، اشراط اور اس کی علامتیں، نشانیاں بتائی۔ تو اس لیے ڈیٹ کے پیچھے پڑنے کی بجائے اپنے سلیبس، اپنے امتحان کی تیاری پر فوکس کریں، یہ عقل مندی ہوگی۔ اور ویسے بھی عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ایک قول ہے کہ کلو ما ہوا آتن فہوا قریب، ہر وہ کام جس کا ہونا یقینی ہو وہ قریب ہی ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا۔ یعنی آتے پتہ نہیں چلتا، بظاہر چاہے کتنا ہی لمبا ٹائم ہو لیکن اس کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اللہ پاک نے اور تبصرہ فرمایا اور ان کے بلکہ اعتراض اور سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کون پیدا کرے گا ان ذرات سے؟ تو اللہ پاک نے کہا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی پیدا کرے گا۔ پہلی بار پیدا کرنا تو انسانوں کے لیے عام طور پر پہلی دفعہ کوئی بھی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ وہی کام کرنا آسان ہوتا ہے، تیسری دفعہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس اللہ نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر لیا جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جب تمہارا کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی سکیچ نہیں تھا، تم سے پہلے تمہارا کوئی ماڈل اور نمونہ نہیں تھا، اس رب نے جب پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر لیا ایک ادنا سے جرثومے منی سپرم سے، بہت ہی حقیر اور بہت ہی قلیل مقدار سے پیدا کر کے دکھا دیا، تو کیا اس رب کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوگا؟ ناممکن ہوگا۔ دوسری دفعہ کام کرنا تو پہلے سے آسان ہوتا ہے، حالانکہ اللہ پاک کے لیے دونوں دفعہ پیدا کرنا یکساں آسان، اس کے لیے کوئی فرق نہیں، پہلی دفعہ مشکل اور دوسری دفعہ آسان، یہ اس کے لیے فرق نہیں ہے، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھیے، وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا، اذا، جب، کننا، ہو جائیں گے ہم، کانا سے نکلنے والا، کانا سے بننے والا ایک لفظ ہے، کانا کی گردان کریں پوری، کانا، کانا، کانو، کانت، تو اس کے اندر جا کے یہ آخری لفظ یہ آتا ہے کنتو، کننا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا، حمزہ ہے، حمزہ استفہام جو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، حمزہ، اسے حمزہ استفہام کہتے ہیں، سوالیہ حمزہ۔ کیا، اذا، جب، کننا، ہو جائیں گے ہم، عظامن، ہڈیاں، عظمن، ہڈی، اور عظام اس کی جمع ہے، ہڈیاں، بونس، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، اور رفاتا، ریزہ ریزہ، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی ہمارا گوشت پوست اوپر سے سب ختم ہو جائے، صرف چند ہڈیاں بچ جائیں گی اور ہم ذرہ ذرہ ہو جائیں، یعنی اگر ان ہڈیوں کو بھی پکڑیں گے تو وہ بھی بوسیدہ ہوں گی، انہیں تھوڑا سا آپ پیسنے کی کوشش کریں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یا جسم کا جو باقی حصہ گوشت پوست تھا، مسل تھے، وہ سارے مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ رفاتا، کرمبلڈ پارٹیکلز، ریزہ ریزہ ہو جانے والے ذرات جو خستہ ہو چکے ہوتے ہیں بالکل۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اذا کننا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا، کتنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا، انا، واقعی ہم، انا کا معنی بے شک، واقعی، انا، واقعی ہم، لام زبر لا، ضرور، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہیں، مبعوث، اور اس کی جمع مبعوثون، مفعول کے وزن پہ ہے، مبعوث،
جس طرح مقتول، مبعوث اٹھایا جانے والا، اور مبعوثون اٹھائے جانے والے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں، خلقاً پیدائش، جدیدہ نئے سرے سے، یا نئی، خلقاً جدیدہ نئی پیدائش کے ساتھ، یا نئے سرے سے پیدا کر کے۔ کیا ہم واقعی ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں، خلقاً جدیدہ، نیو کریشن۔ کل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک تو ان کے اعتراضات تھے، ان کے شکوک و شبہات تھے، ان کی غیر یقینی کا تذکرہ تھا، اب اس کا جواب، کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کونو، ہو جاؤ، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، حجارتن، کوئی پتھر، حجارتن نکرہ ہے، حجر کی جمع، حجرن پتھر، حجارہ اس کی جمع، نکرہ ہے، تنوین، ترجمہ کر رہے ہیں کسی قسم کے پتھر، کوئی پتھر بن جاؤ، پتھر کی بڑی کوالٹیز ہیں، تو آپ دنیا کے کسی بھی قسم کے پتھر بن جاؤ، او حدیدہ، یا کسی قسم کا لوہا بن جاؤ، حدید لوہے کو کہتے ہیں، سورۃ الحدید بھی ہے نا قرآن مجید، تم کسی قسم کا پتھر یا کسی قسم کا لوہا بن جاؤ، یعنی ایک فرضی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم اتنی مضبوط چیز بھی ہوتے جس کے اندر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے، مٹی میں تو پھر بھی زندگی کے آثار موجود ہیں نا، وہاں سے تو تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، گھاس بھی اگاتا ہے خود بخود ہی، نباتات بھی اگاتے ہیں، بیلیں بھی اگاتی ہیں، یا پھر او یا خلقن، کوئی ایسی مخلوق، مما، من پلس ما، من میں سے، او خلقن مما، یا پھر کسی ایسی مخلوق میں سے بن کر آ جاؤ، ما جو یکبرو، بڑی ہو، جو بڑی معلوم ہوتی ہو، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں، یا پھر ایسی کوئی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہارے دل میں، تمہارے اندر یہ خیال آئے کہ نہیں فلاں مخلوق تو اس سے بھی مضبوط ہوتی ہے، پتھر سے بھی اور لوہے سے بھی، تو فرمایا کہ یا پھر کوئی ایسی مخلوق کی شکل اختیار کر لیتے جو لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی، پھر کیا ہو؟ کا آگے جواب نہیں دیا گیا، انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم واقعی زندہ کیے جائیں گے جب کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا ان سے بھی کوئی بڑی اور مضبوط چیز بن جاؤ، اگلا جواب انڈرسٹوڈ ہے، تو پھر بھی ہم نے تمہیں زندہ کر لینا، پھر بھی ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر کے اپنی عدالت میں کھڑا کرنا تھا اور زندگی کا حساب لینا تھا۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، الفاظ کی شکل میں موجود نہیں لیکن مفہوماً سمجھ آ رہی۔ فا، تو یا پھر سین زبر سا، ان قریب، یقولون، وہ کہیں گے، سین زبر سا یہ فعل کو مستقبل میں لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف استقبال بھی کہہ سکتے ہیں، مستقبل میں ترجمہ اور مفہوم لے جانے کے لیے استعمال ہونے والا حرف۔ اور اس کا ایک معنی تو ہم یہ کر لیتے ہیں ان قریب، کیونکہ ان قریب کا لفظ مستقبل کو شو کرتا ہے، اور ایک اس کی وجہ سے یقین بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، سین زبر سا، ان قریب ضرور، یقولون، وہ کہیں گے، فاسا یقولون،
تو ان قریب وہ ضرور کہیں گے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعتراض تو اوپر گزرا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیوں کی شکل اختیار کر جائیں گے، کیا اس کے بعد بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اب دوسرا قول فرمایا ابھی تو انہوں نے اور بھی کئی باتیں کرنی ہیں، ابھی انہوں نے کوئی آخرت کی زندگی پر کوئی ایک اعتراض تھوڑا کرنا. فَسَيَقُولُونَ تو ان قریب وہ ضرور کہیں گے مَن يُعِيدُ کون دوبارہ پیدا کرے گا. یعیدو کا معنی رپیٹ کرنا، دہرانا، لوٹانا. جس طرح ڈیٹا، موبائل کا ڈیٹا ریسٹور کرتے ہیں، کئی چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ ریسٹور کر لیتے ہیں. تو یہ وہی لفظ، اس کا انگلش میں ریسٹور ہی ترجمہ. من یعیدنا کون ہمیں ریسٹور کرے گا، کون ہمیں لوٹائے گا، کون ہمیں دوبارہ اپنی پہلی حالت میں لائے گا. من یعید کون دوبارہ پیدا کرے گا، نہ ہمیں. اور عید بھی اسی سے ہے نا، عید کا لفظ. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال رپیٹ ہوتی، پھر اسی حالت میں ہم چلے جاتے ہیں، عید والی حالت میں سال بعد. من یعیدنا کون ہمیں لوٹائے گا، کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا. قل الذی قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی طاقت والا کوئی ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کر سکے ان ذرات سے اور ان خستہ ہڈیوں سے. قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قل کو آگے ملانا تھا الذی کے ساتھ، کیونکہ جس لفظ کے ساتھ الف لام لگا ہو اس کے ساتھ پیچھے والے لفظ کو ملانا ہوتا ہے. تو اس لیے کل کی لام کے نیچے زیر لگا لی گئی. قل الذی کل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، جواب دے دیجئے. الذی جس نے فطر پیدا کیا کم تمہیں، الذی فطرکم جس نے تمہیں پیدا کیا اولا مرۃ پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم. کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوسری دفعہ پیدا کرے گا. اس کا جواب تو بڑا سادہ اور سیدھا ہے، اتنا موٹا کہ کوئی موٹے دماغ والا، کوئی موٹی عقل والا شخص بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. جس کو سمجھ نہ آئے وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھ لے کہ یہ کہاں سے آ گیا، اور پھر اپنی تخلیق کے سارے مراحل اور پورے پروسیس پہ غور کر لے. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر سائنس سے ہیلپ لے لے، سائنس اسے بتائے گی، بلکہ ویڈیو کی شکل میں بھی دکھا دے تو کہ تم کن کن مراحل سے کیسے کیسے تمہاری شکل بدلتی رہی اور کیا سے کیا بن گئے. تو ہر چیز کا طریقہ اس نے تمہیں بتایا. اور جب تو جوان ہو گیا، طاقتور گبرو جوان ہو گیا، تو پھر یہ کہنے لگ گیا من یعیدنا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، کون اتنی طاقت والا. فرمایا قل الذی فطرکم اول مرۃ کہہ دیجئے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. پہلی مرتبہ تو تمہارے یہ خستہ ذرات بھی موجود نہیں تھے، یہ تمہاری ہڈیاں بھی موجود نہیں تھی، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، زیرو سے پیدا کیا تمہیں. اور اب تو پھر بھی کوئی ٹوٹے پھوٹے ذرات، کوئی ہڈیاں چڑیاں موجود ہی ہوں گی. فسا ینغزون فا تو سین زبر سا ان قریب ضرور، ان قریب بھی اس کا معنی اور ضرور بھی معنی. تو بعض اہل علم کئی دفعہ ان قریب کا ترجمہ نہیں کرتے، صرف ضرور کا کر لیتے. بعض ضرور کا نہیں کرتے، صرف ان قریب کا کر لیتے ہیں، اور بعض دونوں ہی کر لیتے ہیں. فا تو سین زبر سا ان قریب ضرور، ینغزون کہ ان قریب ضرور وہ تعجب سے ہلائیں گے.
مذاق سے یا تعجب سے، یا مذاق سے یا حیرت سے سر ہلانا. بندہ حیران ہوتا ہے نا کئی دفعہ سر ہلاتا ہے. تو فرمایا اس تعجب اور مذاق کے ساتھ سر ہلانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ان غزا ينغزون فسينغزون، تو ان قریب وہ ضرور تعجب سے ہلائیں گے الیکا، تیری طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. رؤوسہم، اپنے سروں کو، رأسن کی جمع رؤوس. کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے جو چند چیزیں بنیادی ہوتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنے اسم ہے نا، اسم نون، ان کی اگر جمع ہے تو واحد کا پتہ ہو، واحد ہے تو جمع کا پتہ ہو، پھر آپ کی ووکیبلری ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے. اس لیے ہم آپ کو اکثر واحد بتاتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور سر ہلا کر کہیں گے کیا؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے مَتَاهُ، کب ہے وہ؟ کون؟ قیامت. مَتَاهُ، وہ کب ہے، وہ وقت کب ہے؟ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عسا، امید ہے، شاید کہ، امید ہے، perhaps، ان یکون، وہ ہو، قریبا، قریب، امید ہے کہ وہ قریب ہی ہے قیامت. اور آگے میں عرض کر چکا ہوں کہ کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے، دور نہیں ہوتی. اور یہی بات اللہ پاک نے 70ویں پارے کے آغاز میں فرمائی نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ پڑا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہو. اور ویسے بھی جس شخص کی موت آ گئی اس کی تو آخرت شروع ہو گئی نا، آخرت کے ہلکے پھلکے مراحل تو شروع ہو گئے. اللہ اکبر. آخر میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کی ایک کیفیت بیان کی ہے کہ اب تو یہ کہتے ہیں نا قیامت پتہ نہیں کتنی کو دور ہے، کتنی کو دور ہے، اور قیامت والے دن جب ان کو زندہ کیا جائے گا نا تو اس وقت تو یہ آج تو یہ دنیا میں انکار کرتے ہیں نا، قیامت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اور اس کو ناممکن خیال کرتے ہیں. قیامت والے دن تو یہ کوئی انکار نہیں کریں گے. اس دن تو یہ بڑے بیوے بن جائیں گے، اس دن تو یہ بڑے مطیع اور فرما بردار ہو کر فوری ریسپونڈ کریں گے. جب ان کو بلایا جائے گا میدان محشر میں، فٹ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ جائیں گے، بلکہ آتے وقت یہ رب کی حمد و ثنا اور اس کی تعریفوں کے ترانے گا رہے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جب یہ آ جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا نا دنیا کی زندگی کے متعلق کہ بتاؤ بھائی دنیا کی زندگی کیسی رہی اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر لیا گیا کہ نہیں. تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا کی زندگی تو بڑی ہی مختصر تھی، ہم نے تو صرف چند لمحوں کے لیے دنیا کی زندگی گزاری ہے، ہمیں تو لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے. یوم، جس دن، یدعو، وہ بلائے گا، تمہیں، یہ سارا کچھ دوبارہ زندہ کرنے والا سلسلہ کب ہوگا؟ یوم، جس دن، یدعو، وہ بلائے گا، تمہیں، تو تستجیبونا، تو تم چلے آؤ گے، تستجیبونا، تو تم جواب دو گے، تم کہا مانو گے، تم لبیک کہو گے، تم چلے آؤ گے. بحمدہ، ساتھ اس کی تعریف کے، وَتَظُنُّونَ، اور تم سمجھو گے، ان نہیں، لبثتم، تم رہے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا وقت. اس وقت تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ہم تو دنیا کی زندگی میں بہت تھوڑا وقت گزار کے آئے. قرآن مجید میں اور بھی مختلف اقوال ہیں، کبھی وہ کچھ کہیں گے، کبھی وہ کچھ کہیں گے. تو یہ قیامت کا دن چونکہ بہت لمبا ہوگا، کسی وقت ان کو لگے گا کہ ہم دن کا ایک حصہ رہے ہیں، کسی وقت ان کو لگے گا کہ ہم جیسے چند گھڑیاں رہے ہیں.
اللہ اکبر۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرا مضمون بیان کیا۔ یہاں تک تو تھا مرنے کے بعد کا عقیدہ۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے انسانوں کو باہمی تعلقات کو خوبصورت بنانے کے لیے اور کسی قسم کی خرابی اور بدمزگی کے پیدا ہونے سے بچانے کے لیے ایک زبردست قسم کا ٹپ دیا ہے، بڑی گر کی بات بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم آپس میں بات کیا کرو نا تو اس وقت بات کے لیے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا کرو، ایسے الفاظ منتخب کیا کرو کہ جو دی بیسٹ، بہترین، جچے تلے، خوبصورت اور میٹھے بول بولا کر۔ الفاظ کا چناؤ بہت ہی شاندار کیا اور ساتھ وجہ بیان کر دی کہ ایسا تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شیطان تو ہر وقت تمہارے دائیں بائیں کھڑا ہے، وہ تو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑی سی ذرا کڑوی بات کرو، تھوڑی سی ذرا کرخت بات کرو، تمہارا لہجہ تھوڑا سا ہی غلط ہو تو پھر دوسرے کو شیطان چبکا مارے، اس کو برانگیختہ کرے، ابارے، لو تم مر گئے ہو، تم رہ گئے ہو، دیکھو تم نے ایسے، اس نے ایسے کہا، تم اس سے بڑی بات کرو، اور اس طرح وہ اس سے تھوڑی سی بڑی بات، اور پھر پہلا اس سے بڑی بات، اور اس طرح یہ بات بڑھتی 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 لڑائی جھگڑے تک، غصے تک، اور پھر گالی گلوچ تک بات بڑھ جائے گی، اور پھر ہاتھا پائی تک، ایک دوسرے کو گلے سے پکڑ لیں گے، اور پھر شیطان پاس کھڑے ہو کے لڈیاں مارے گے۔ فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے آپس کے تعلقات کو خراب نہ ہونے دیا کرو۔ اور خرابی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارے غلط جملوں سے، ہمارے الفاظ کے غلط انتخاب سے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے، اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا، تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ لیکن جب مسلمانوں کو اللہ پاک نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا تو اس کے لیے اچھے کا لفظ استعمال نہیں کیا، حسن کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ احسن کا لفظ استعمال کیا، جو کہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس میں تفضیل، جس کا ترجمہ ہے سب سے اچھا بول، صرف اچھا ہی نہیں، سب سے اچھا، دی بیسٹ۔ تمہاری ورڈنگ، تمہارے سینٹینس وہ دی بیسٹ ہونے چاہیے۔ اور الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے، جملوں سے، جملے بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ کافروں کے ساتھ بھی، ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ بھی جب گفت و شنید کرنی ہے، جب ان کو دین کی دعوت دینی ہے، تو وہاں بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم نے بات بڑی میٹھی کرنی ہے، بول بڑا نرم رکھنا ہے، دعوت میں نرمی نہیں پیدا کرنی، توحید میں، عقیدے میں نرمی اور کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس کو کنوے کرنے کے لیے جو طریقہ ہے، انداز ہے، وہ بڑا میٹھا اور بڑا شیریں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی سورہ سجدہ میں، آمین سجدہ میں بڑی تفصیل بیان فرمایا کہ تم میٹھے بول بول کے دیکھو ذرا، تم اگلے بندے کی کرخت بات کے جواب میں ذرا صبر کر کے تو دیکھو ذرا، پھر دیکھو ذرا کیا بنتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دیکھنا جس شخص کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی نا، شدید قسم کی، تمہارے ساتھ وہ بڑا شدید بغض رکھتا تھا، تمہاری جان کا دشمن تھا، تمہارے خون کا پیاسا تھا، وہ بھی تمہارے میٹھے بولوں سے اتنا گرویدہ ہو جائے گا، اتنا نرم ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ تمہارے سامنے سرنڈر کر دے گا اور وہ تمہارا جگری یار اور دوست بن جائے۔ مطلب کیا کہ کافر ہوگا
تو تمہارے اچھے بولوں سے، تمہارے اچھے اخلاق سے، تمہارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائے گا، اور مسلمان ہو کر تمہارا ایمان کا، یقین کا اور دین کا بھائی بن جائے گا، تم شیر و شکر بن جاؤ۔ اور ایسا تاریخ نے ہمیں دکھایا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا وہاں اللہ پاک نے سورہ حامیم سجدہ میں کہ یہ چیز، یہ صبر کرنا، اگلے کی کرخت بات کو برداشت کرنا، اور اس پہ پھر اور اچھا اور میٹھا جملہ بولنا اور مٹھاس کی ڈوز اور بڑھا دینا، یہ بڑے ہی صبر اور بڑے ہی نصیب والے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو بات میں نے یہ اس لیے عرض کی، کافروں کے ساتھ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، تو جب مسلمانوں کو دعوت دیں گے نماز کی، دین کی، داڑھی کی، پردے کی، شرم کی، حیا کی، حلال کی، تو کیا خیال ہے اس وقت پھر مسلمان تو زیادہ حق رکھتا ہے نا ہمارے حسن سلوک کا اور ہمارے اچھے اور میٹھے بول کا، تو مسلمان تو پھر کافر سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے نا، اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لی سے، عبادی، میرے بندوں سے، عباد عبد کی جمع ہے، وَقُلْ لی عبادی، لفظ لی یہ پریپوزیشن ہے، قال یقول، یقول کے بعد استعمال ہونے والی، وَقُلْ لی عبادی، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقولو، اور بندوں سے مراد یہاں مسلمان بندے، یقولو، وہ کہیں، التی، جو، یا وہ، احسنو، سب سے اچھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، چوک مارتا ہے، فساد ڈالتا ہے، فتنہ ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے، انڈیوسز، ینزغ بینہم، انڈیوسز بٹوین them، ان الشیطان ینزغ، بے شک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے، اختلاف ڈالتا ہے، بینہم، ان کے درمیان۔ شیطان تو پاس کھڑا ہے، وہ تو جلتی پر تیلی پھینکنے کے لیے پاس کھڑا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جب شیطان غصہ دلائے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی، شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، مختلف طریقے ہیں۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا، ہمیشہ سے ہے، لی کے لیے، الانسان، انسان، لل انسان، انسان کے لیے، یا انسان کا، عدوً، دشمن، مبینا، کھلا، اور ملا کے پڑھیں گے، عدوً مبینا، کھلا دشمن، کوئی ڈکا چھپا دشمن تو وہ ہے نہیں، اس نے تو اعلان کیا تھا، اس نے تو اعلانیہ کہا تھا کہ میں دشمنی کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آؤں گا۔ تو پھر اپنے دشمن کا اتنا کلیئر کٹ پتہ بھی ہو، پھر بھی انسان چالوں سے آگاہ نہ ہو اور اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے، تو پھر یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ حماقت۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے چوکوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں میٹھے بول بولنے کی، اور اللہ ہمیں میٹھے بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر پختہ قسم کا یقین عطا فرما دے، جو ہمیں نیک اعمال پر کھڑا کر دے اور ان میں ہمیشگی اختیار کرنے والا ہمیں بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔